آج مشرق وسطیٰ کی راتیں وہ منظر پیش کر رہی ہیں جو کبھی غزہ کے بچوں کے نصیب میں لکھی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب غزہ پر بم برس رہے تھے دنیا خاموش تھی، اسکرینیں سیاہ تھیں اور چیخیں ملبے تلے دب جاتی تھیں۔ اب کوئی جانتا نہیں تھا کہ کیسا لگتا ہے جب آسمان سے موت اترتی ہے، جب ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھا جائے، جب سائرن نہیں بجتے صرف دل دھڑکتے ہیں۔ مگر اب منظر بدل چکا، اب آسمان پر وہی گرج سنائی دے رہی ہے، مگر شہر بدل چکے ہیں۔ تل ابیب، حیفا، رہوت، نتانیہ، اب ان شہروں کے باسی وہی کچھ محسوس کر رہے ہیں جو غزہ والوں نے 20 ماہ تک جھیلا۔ اب جب میزائل فضا میں بلند ہوتے ہیں، ان کے سائے پورے خطے پر پڑتے ہیں۔ جو کل تک سمجھتے تھے کہ جنگ صرف دوسروں کے آنگن میں لڑی جاتی ہے، آج وہ خود اپنی چھتوں سے موت کو گزرتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جہاں ظلم کے تماشائی خود اس تماشے کا کردار بننے والے ہیں، اور شاید یہی وہ درد ہے جو انصاف کی پہلی ضرب بن کر اسرائیل کی محفوظ سمجھنے والی فضاؤں میں گونجنے لگا۔ غزہ میں جو آوازیں دبی ہوئی تھیں اب وہ تل ابیب کی زمین کے اوپر گونج رہی ہیں، اور دنیا جو کل تک آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اب وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، کیونکہ اب مظلوم کی جگہ قاتل کے گھر پر آگ گری۔ رہوت، وسطی اسرائیل، جہاں ہمیشہ زندگی کی چہل پہل، جدید ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے دعوے زبان زد عام تھے، وہ ایک بیلسٹک میزائل کے زوردار حملے کے بعد خاک و خون میں لپٹا ہوا نظر آیا۔ تصاویر اور ویڈیوز میں جو مناظر دکھائی دیے وہ صرف تباہ شدہ عمارتیں یا ٹوٹی ہوئی گاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ اسرائیلی دفاعی غرور کا شیرازہ بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایران کی جانب سے داغا گیا بیلسٹک میزائل جو تھا وہ رہوت کے قلب میں گرا، اور اس نے جس پیمانے پر نقصان پہنچایا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ کنٹرولڈ ریسپانس سے بہت آگے نکل چکی ہے، اور اس نے شاک ویو دے دی۔ دھماکے کے بعد جو شاک ویو ہوئی وہ اس سے صرف جسمانی دیواریں نہیں گریں، بلکہ اسرائیلی شہریوں کے ذہنوں میں بھی خوف اور غیر یقینی کے سائے گہرے ہو گئے۔ رہوت جیسا شہر جہاں جدید ترین ڈیفنس انفراسٹرکچر موجود ہے، اب اس جنگ میں ایک سافٹ ٹارگٹ بن چکا ہے۔ اس حملے نے نہ صرف صاف یہ بتایا کہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی نہ صرف رینج اور پار کے اندر آگے ہے، بلکہ نفسیاتی اثر میں بھی ناقابل تسخیر بن چکی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں رہا کہ اسرائیل کہاں تک اس جنگ کو روک سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو کب تک جھوٹے تحفظ کا یقین دلائے گا۔ رہوت کا زخم محض ایک حملہ نہیں، یہ صہیونیت کی دعویٰ کردہ برتری پہ ایک کاری ضرب ہے، اور یہ ضربیں اب تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں ہونے والے حالیہ حملے صرف میزائل حملے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ جھٹکے تھے جنہوں نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر دفاعی نظام کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ کئی اہداف پر براہ راست ضربیں لگیں، اور جھٹکوں کی شدت اس قدر تھی، یعنی شاک ویو، یعنی دباؤ کی لہریں فضا میں واضح طور پہ دکھائی دیں۔ اور یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایران نے اس مرحلے پر صرف روایتی میزائل نہیں بلکہ ہائپر سونک میزائل، یعنی مافوق الصوت میزائل استعمال کیے ہیں۔ وہ میزائل جو آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز ہوتے ہیں، جنہیں نہ روکنا ممکن ہے نہ ٹریک کرنا، اور ان میزائلوں کی آمد تل ابیب کے گنجان آبادی والے علاقوں میں تباہی کے نئے مناظر دیکھ کے گئی، اور اسرائیلی ایئر ڈیفنس کی مکمل خاموشی نے ثابت کر دیا کہ ایران اب محض رد عمل نہیں دے رہا بلکہ حساب برابر کر رہا ہے۔ یہ حملے بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ محض میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی، بلکہ ٹیکنالوجی، نفسیات اور بیانیے کے ہر محاذ پر ایران نے سبقت حاصل کی۔ تل ابیب جیسا شہر جو ہمیشہ محفوظ سمجھا جاتا تھا اب خود لرز رہا ہے۔ ہائپر سونک میزائل کا استعمال ایک نئی اسٹریٹجک سطح کی نشاندہی ہے۔ ایران اب وہ پیغام دے رہا ہے جو نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں سمجھ آتا ہے، نہ وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ میں۔ یہ صہیونی بربریت کا وہ انجام ہے جہاں نہ آئرن ڈوم کام آیا، نہ ڈیوڈ سلنگ کام آیا، نہ ایرو 1، نہ ایرو 2، نہ ایرو 3، نہ تھارڈ، نہ پیٹریاٹ پیک 3، نہ ڈپلومیسی۔ اب اسرائیل صرف حملوں کا نشانہ نہیں بلکہ نئے دور کی عسکری اور اخلاقی شکست کا استعارہ بن چکا ہے۔ یہ لمحہ صرف عسکری قوت کا نہیں، ایک روحانی اور علامتی پیغام کا بھی تھا۔ ایران نے پہلی بار اس جنگ میں اپنا خیبر شکن میزائل استعمال کیا، وہ میزائل جو نہ صرف تکنیکی اعتبار سے تواکن ہے بلکہ اپنے نام ہی سے ایک تاریخ، ایک نظریہ اور ایک پیغام سموئے ہوئے۔ خیبر شکن میزائل جو ہے یہ 2 مرحلوں میں پھٹنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔
جس کا ہر مرحلہ دشمن کے دفاعی نظام کو توڑ کر تباہی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ جب یہ میزائل اسرائیل کی طرف داغا گیا تو محض ایک ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ ایک علامت کو چھوا گیا۔ یہ میزائل مسجد اقصیٰ کے اوپر سے گزرا، وہی مسجد اقصیٰ جو آج ظلم، قبضے اور نسل کشی کی گواہ ہے، اور جو فلسطینیوں کے مزاحمتی خوابوں کا استعارہ ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خیبر شکن کے انتخاب سے واضح پیغام دیا کہ یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں، نظریات کی ہے، اور یہ میزائل صرف ہتھیار نہیں بلکہ تاریخی تسلسل کا ایک حصہ ہے کہ خیبر کی سرزمین سے آج کے خیبر شکن تک مسجد اقصیٰ کے اوپر سے گزرتا ہوا میزائل گویا دنیا کو یہ بتا گیا تھا کہ یہ محض عسکری مارکہ نہیں ہے، یہ عقیدے، مظلومیت، مزاحمت کی جنگ ہے۔ وہ مظلوم جنہیں اسرائیل نے دیواروں میں قید کیا، جن پر بم برسائے، آج ان کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو خیبر شکن کا سہارا مل چکا ہے۔ یہ محض ایک میزائل کی پرواز بھی نہیں تھی، یہ برسوں پر محیط جبر کے خلاف ایک فلک شگاف للکار تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لمحے ہمیشہ فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والی ریاست گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اسرائیل جو دہائیوں سے خطے میں اپنی برتری کا دعوے دار تھا، آج وائٹ ہاؤس کی دہلیز کے اوپر دستک دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو۔ ٹائمز آف اسرائیل کے رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے باضابطہ طور پہ ٹرمپ سے فوجی امداد کی درخواست کی، نہ صرف اسلحہ بلکہ ممکنہ طور پہ امریکی فوجی نفری اور ہوا باز بھی مانگے گئے۔ یہ اعلان واشنگٹن کے ایوانوں میں ہلچل کا باعث بنا، جہاں خود امریکی انتظامیہ اور اس سوال کے اوپر تقسیم دکھائی دیتی ہے کہ کیا واقعی امریکہ کو ایک اور مشرق وسطیٰ کی جنگ میں کھینچا جانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے اگرچہ اسرائیلی درخواست کی تصدیق کی ہے، لیکن ابھی ٹرمپ نے حتمی فیصلہ نہیں سنایا۔ ایک جانب ایران کی حملے کی صورت میں برا انجام کی دھمکی بھی دی، اور دوسری جانب اسرائیل کو ایران کے ساتھ کسی ممکنہ ڈیل کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ یعنی واشنگٹن میں ابہام کی کیفیت ہے، اور اسرائیل کی بے چینی اس ضمن کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بے چینی خود بہت کچھ بتا رہی ہے۔ وہ اسرائیل جو خطے میں ہر ملک کو پیشگی حملوں سے دباتا تھا، آج خود دفاعی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اس کے پائلٹس، اس کی فوج، اس کے میزائل سب کم پڑنے لگے ہیں، اور یہاں تک ویڈیوز منظر عام پہ آئیں کہ ان کے جو پائلٹس تھے وہ جنگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کے راستوں کے اندر حائل ہو رہے ہیں کہ تمہیں اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے۔ ٹرمپ کے دوغلے بیانات، ایک طرف ایران سے مذاکرات کی بات، دوسری طرف ایران کو دھمکیاں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ واشنگٹن کو بھی اندازہ ہے کہ ایران اب پرانا ایران نہیں ہے، وہ ایران جس پر پابندیاں لگا کر یا سفارتی دباؤ سے قابو پایا جا سکتا ہے، اب میزائلوں کے ذریعے زمینی حقیقتیں لکھ رہا ہے۔ یہ سطریں تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہو چکی ہیں، جہاں طاقت کے مراکز کا تذبذب جو ہے وہ اس وقت آشکار ہو رہا ہے، اور وہ جنہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا اب سینہ تان کے جواب دے رہے ہیں۔ یہ صرف جنگ نہیں، بیانیے کی شکست و فتح بھی ہے، اور آج اسرائیل کا بیانیہ گھبراہٹ، گڑ گڑاہٹ اور مدد کی پکار میں بدل چکا ہے۔ اور وہ لمحہ جب تاریخ صرف لکھی نہیں گئی بلکہ آسمانوں پر گونجتے میزائل، جلتی تنصیبات اور میدان جنگ میں گونجتی صداؤں کے ذریعے خود کو نقش کر رہی ہیں۔ کل حائفہ پر ایران کے شاندار حملے نے صرف ایک فوجی کارروائی نہیں کی بلکہ ایک تہذیبی اور سیاسی مکالمے کو جنم دیا۔ جب آئل ریفائنریز شعلوں میں لپٹی ہوئی تھیں، جب فوجی مراکز ہدف بنے تھے، اور جب اسرائیل کی سرزمین پر دھماکوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، تو اسی لمحے غزہ، لبنان، عراق، یمن اور پوری عرب دنیا میں جہاں جہاں پہ حمایت ایران کو حاصل تھی، وہاں پہ خوشی کے نعرے تھے۔ یہ وہ جشن تھا جس کے پیچھے 20 ماہ کی اذیت ناکی، خاموشی، بچوں کی لاشیں اور عالمی ضمیر کی مجرمانہ خاموشی چھپی ہوئی تھی۔ ایران کا یہ اقدام صہیونی استعمار کے خلاف ایک واضح پیغام تھا۔ یہ جنگ صرف اسرائیل سے نہیں، اس سوچ سے ہے جو ایک ہاتھ سے بچوں کے اسکول کو بمباری سے اڑاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے امن کی تبلیغ کرتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی پیش کو مسترد کرنا ایران کی قیادت کی وہ بصیرت ہے جو جذبات سے نہیں، اب تجربات سے پختہ ہو رہی ہے۔ جب خود انہی مذاکرات سے 2 روز پہلے اسرائیل عسکری اور سفارتی قیادت کو شہید کر چکا، تو مذاکرات کی میز محض ایک دھوکہ بن جاتی ہے، اور ایران نے یہ دھوکہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جنگ جمہوریت یا انسانی حقوق کی نہیں رہی بلکہ مزاحمت اور آزادی کی جنگ بن چکی ہے کہ اگر واقعی انسانی حقوق کی بات ہوتی تو پھر بہت سے ممالک کی آمریت پہ ڈالرز اور ہتھیاروں کی بارش نہ ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی وہ اخلاقی و عملی حمایت جو وہ برسوں سے فلسطینی مزاحمت کو دے رہا ہے، اس حمایت کو روکنے کے لیے تہران میں ایک مغرب نواز حکومت مسلط کرنے کی سازش اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ اور کل رات کا جشن تھا، وہ صرف بمباری کے جواب میں خوشی نہیں تھی بلکہ ایک احساس تھا کہ آخرکار کسی نے کھل کر صہیونیت کو للکارا۔
عراق، لبنان، یمن، مصر اور دیگر ممالک کے کمیونسٹ پارٹیز نے ایران کو غیر مشروط حمایت کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ جنگ صرف مذہبی یا نظریاتی نہیں بلکہ اخلاقی اور سیاسی بھی ہے۔ لیکن حیرت ان لوگوں پر ہے جو اس نازک موقع پر ایران کی اندرونی سیاست پہ تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک مظلوموں کے حق میں عملی قدم سے زیادہ اہم ملائیت کے خلاف پوسٹ لکھنا ہے۔ یہی وہ منافقت ہے جو فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اسرائیل کی نسل کشی پر تو مذمتی بیانات دیتا ہے، مگر جب کوئی ریاستی عمل مزاحمت کرے تو پھر اس کی حمایت سے اس لیے انکار کر دیتا ہے کہ وہ ان کے لبرل سانچے میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ ایران کی مخالفت میں پوسٹیں لکھنے والے یہ بھول چکے ہیں کہ غزہ کی موجودہ قیادت، حزب اللہ، انصار اللہ اور عراق کی مزاحمتی تنظیمیں سب ایران کو اپنا پشتیبان مان چکی ہیں، اور ایران صرف قیمت ادا کر رہا ہے، مگر تاریخ میں وہی سرخرو ہوتا ہے جو حق کے لیے قربانی دے، نہ کہ وہ جو محفوظ فاصلے سے تماشائی بنا رہے۔ مغربی سامراج، اسرائیلی ریاست اور ان کے مقامی ہمنوا سب ایران کے خلاف صف بند ہو چکے ہیں، مگر ایران اپنی زمین پر، اپنی شرائط پر اپنی جنگ لڑ رہا ہے، وہ جنگ جس کے پیچھے فلسطینی بچوں کا خون بولتا ہے اور ان کے جرنیلوں کی دی گئی قربانی بول رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔